وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام دوست حلوہ پوری سے توجہ ہٹا کر ہماری طرف کر رہے ہیں. ضروری ہے پہلے کہنا ٹھیک ہے نا جی. حلوہ پوری انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ملے گی اور جس کے جو نصیب میں ہوگا اس کو اتنا ملے گا. جس حلوہ پوری پہ آپ کا نام لکھا ہے وہ آپ کو ملے گی, جس پہ میرا نام لکھا ہے وہ مجھے ملے گی. میری حلوہ پوری آپ کو نہیں مل سکتی, آپ کی مجھے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے جی. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آج جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ موضوع آپ کا ایمان تازہ کر دے گی, ایمان تازہ کر دے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اب یکم ربیع الاول ہے, یعنی پہلی یکم ہے. اور آپ کو پھر یہ بھی پتہ ہے کہ اس مہینے میں سرور کونین شافی محشر امام الانبیاء حضرت محمد عربی سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور یہی مہینہ ہے جس میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے, دنیا سے پردہ فرماتے, آپ کا وصال ہو گیا. امت کو جدائی کا غم بھی اسی مہینے میں ملا. صرف مسلمان ان سے محبت نہیں کرتے, صرف مسلمان. دنیا کی یہ واحد ہستی ہیں کہ جن سے دنیا کے تمام انسان محبت کرتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے وہ عیسائی ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ کوئی اور مذہب ہے. جو سنتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, سیرت کو, آپ کی رحمت کو, آپ کے کردار کو, آپ کی شان کو, وہ حضور کا دیوانہ اور عاشق بن جاتا ہے. یہ سب جس کو پتہ چلے گا. ہندوؤں نے حضور سے محبت کی ہے, سکھوں نے حضور کی نعتیں لکھی ہیں. کیوں؟ وہ تو ایمان نہیں لے کر آیا نا. کیونکہ محمد سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جن کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے, اور جس کی تعریف ہوگی اس سے محبت بھی تو ہوگی. اب ہم محبت میں ہمارا دو کام ہمیں کرنے ہیں اس مہینے کی مناسبت سے میں عرض کر رہا ہوں. پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا, وہ ہے الحمدللہ. درود شریف پڑھنا جتنا بھی پڑھیں کم ہے. سنت پہ عمل کرنا, حضور کی اطاعت کرنا, یہ پہلا کام ہے. کریں گے نا انشاءاللہ, زندگی بھر کریں گے انشاءاللہ. کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے. سب کہہ دیں انشاءاللہ کہ کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے پوری زندگی. کیونکہ آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں ہے. ہمارے ماں باپ بھی حضور کے بعد ہے, بلکہ صحابہ کرام جو حضور کے دوست تھے, حضور کے یار تھے, حضور کے جانثار تھے, صحابہ تھے, وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. ایک صحابی ہیں, ان کا والد مشرک تھا, اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی, حضور کو برا بھلا کہا. بیٹے نے سن لیا, وہیں باپ کا سر قلم کر دیا. حضور کے پاس بات پہنچی کہ ابو عبیدہ نے تو اپنے والد کو قتل کر دیا, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. حضور تک کیس پہنچا, حضور نے بلایا, پوچھا کیوں باپ کو مارا؟ تو اس نے کہا کہ میرا باپ غیر مسلم تھا اور اس نے آپ کو گالی دی تھی, آپ کی شان میں بےہودہ جملہ کہا تھا. تو حضور نے کیا لقب دیا؟ امین ھذہ الامہ. یہ ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے سب سے بڑے امانت دار ہیں. یعنی یہ صحابہ کے ماں باپ بھی حضور پہ قربان ہیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کے ہم پر کتنے احسانات ہیں.
راتوں کو حضور ہمارے لیے روتے تھے، دن کو ہمارے لیے پتھر کھاتے تھے، دشمن کو بھی معاف کرتے تھے، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے تھے، پتھر مارنے والوں پہ پھول برساتے تھے۔ کوئی نہیں بھی مانتا اللہ کے نبی رحمت دو جہاں تھے، غیر مسلموں کے لیے رحمت تھے، دشمنوں کے لیے رحمت تھے۔ تو اس لیے اپنے نبی کی اطاعت کلمہ پڑھ کے یہ پہلا بنیادی کام کریں گے انشاءاللہ ضرور زندگی جتنی ہماری حیثیت کمی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معافی مانگے مجھ سے۔ دوسرا کام حضور کی ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ دوسرا کام کیا ہے جی؟ حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت ہے، اور یہ ہر غیرت مند امتی کا فرض ہے۔ میں نے غیرت مند بولا ہے، خالی امتی ہونا کافی نہیں ہے۔ جس میں غیرت ہوگی، جس میں حیا ہوگی، وہ یہ کام خود ہی کرے گا، کیونکہ غیرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے، بیٹے کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، میرے ماں باپ سے تہمت لگاتا ہے، تو اگر اس بیٹے میں غیرت ہوئی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو روکے گا کم از کم کہ یہ میرے ماں باپ کو خبردار جو گالی نکالے، زبان کھینچ دوں گا، منع کرے گا، سمجھائے گا، کسی طریقے سے روکے گا۔ پہلا کام اگر وہ نہیں رکے گا تو پھر بیٹا اگر اس میں غیرت ہوئی تو وہ جیتے جی اپنے باپ پہ، اپنی ماں پہ گناہ کی تہمت لگانے والے کو یا خود نہیں رہے گا یا وہ نہیں رہے گا، قانونی طریقے سے کوشش کرے گا، لیکن کچھ تو کرے گا نا۔ شرط ہے غیرت کا ہونا۔ یہی حال مسلمان کی غیرت کی ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، سب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ قیامت تک ہمیشہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، سب کچھ ہے۔ قیامت تک حضور کا دین چلے گا، حضور کی کتاب آخری کتاب، آپ کی مسجد نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد، آپ کی امت تمام امتوں میں آخری امت ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت، اس کا تحفظ صحابہ کرام اہل بیت نے سب سے پہلے کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا نام حبیب ہے۔ یہ ایک شخص نے حضور کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ۔ یہ اس کے پاس حضور کا پیغام لے کر پہنچے کہ تم باز آ جاؤ، جھوٹے دعوے نبوت کے مت کرو۔ تو اس بدبخت نے ان کو گرفتار کر لیا، حضرت حبیب بن زید انصاری جو حضور کا پیغام لے کر پہنچے تھے، اور ان سے کہا کہ دیکھو جوان آدمی ہو، اپنی جوانی پہ رحم کھاؤ۔ اس عمر میں تو لوگ مستیاں کرتے ہیں کہ جی جوانی مستانی، تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ تم صرف اتنا کہہ دو کہ رسول اللہ کے بعد میں بھی نبی ہوں، یعنی میری نبوت کو مان لو، تمہیں زندہ چھوڑ، تمہاری جوانی بخش دوں گا، اپنی جوانی پہ رحم کھاؤ۔ تو آپ حیران ہوں گے، اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ہر غیرت مند مسلمان یہی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تم بات کہہ رہے ہو ماننا تو دور کی بات ہے، میں یہ بات تو سن بھی نہیں سکتا، سننا بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ کے بعد میں بھی نبی ہوں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس ظالم شخص کے منہ پہ کہا جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے جلاد کو بلایا، جلاد سمجھتے ہیں جو پہلے وقتوں میں سزا دینے کے لیے، گردن کاٹنے کے لیے جلاد آتا تھا۔ جلاد کو کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، زندہ انسان کا ہاتھ کٹا۔ کہا کہ اب بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ کٹا ہے، گردن بھی کٹ جائے تو میں یہ بات تو سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا دوسرا ہاتھ بھی کاٹو، زندہ انسان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے ابھی لہو لہان ہے، گر گئے زمین پہ، بتاؤ ابھی بھی جان بچ سکتی ہے، جوانی پہ رحم کھا لو اپنی، ابھی بھی زندگی ہے، ہاتھ ہی کٹے ہیں نا، بچ جاؤ گے، تو مجھے نبی مان لو، زندگی بخش دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں یہ سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔
ایک پاؤں ایک ٹانگ ان کی کاٹی گئی زندہ انسان کی. پھر پوچھا کہ اب بتاؤ ابھی بھی موقع ہے. انہوں نے کہا جان جائے لیکن ایمان نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا. دوسری ٹانگ بھی کٹی، حتیٰ کہ حبیب بن زید انصاری کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جب تک زندگی رہی یہی کہتے رہے حضور کے بعد کسی کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، میں یہ بات سن بھی نہیں سکتا. شہید ہو گئے. یہ وہ سچا واقعہ، یہ ایک ایسے نہیں، ایسے بے شمار واقعہ. آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور یہ کوئی بات ایسی کوئی غیر قانونی بات ہم نہیں کر رہے کہ جو آپ ڈرنے لگ جائیں. جی یہ دیکھیں جی کہ باہر بیٹھ کے مسجد سے تو یہاں پولیس بھی ہوتی ہے، سب لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کیا، یہ آئین کے مطابق بات، ہمارے پاکستان کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، قادیانی یا مرزائی ہم انہیں کہتے ہیں، اور جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا قیامت تک اور اس کو کوئی نبی مانے گا، یہ سب دائرہ اسلام سے کیا ہے جی، خارج ہے. کیونکہ حضور کو جو آخری نبی نہیں مانے گا وہ جو مرضی کرے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو قبلے کی طرف منہ بھی کرتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، پھر ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ دیکھو یہ بات یاد رکھیں کہ جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دے، پورے دین کے وہ 100% عمل کر لے، پھر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، صحابہ اہل بیت کا قرآن کی 100 آیات، کتنی آیات تھی، یہ یاد کر لیں، یہ باتیں کبھی کام آئیں گی آپ کے. حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری ہم نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ انشاءاللہ کرنی ہے، تو پھر یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی. 100 قرآن کی آیتیں کم از کم ختم نبوت کی دلیل ہیں. 210 سے زیادہ سب سے مضبوط احادیث ختم نبوت کی دلیل. پوری امت مسلمہ کا اتفاق ختم نبوت کی دلیل. اس پہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں. کام ہے تحفظ کرنا کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں. کوئی شخص خدا نخواستہ اگر کسی کو قادیانیت کی تبلیغ کرتا ہے، قادیانیت کی دعوت دیتا ہے، یہ قادیانی مرزائی اپنی تبلیغی کرتے پھرتے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے. یہ غریبوں میں یہ بڑے طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں. کسی کی امداد کر دی، کسی کو نوکری دلا دی، کسی کو 4 پیسے دے دیے، کوئی فلاں لالچ دے دیا. کتنے ہی مجھے دوست میرے جو گھروں میں اے سی ٹھیک کرتے ہیں، کوئی ایسے چھوٹے موٹے گھروں کے کام کرتے ہیں، فلاں کوٹھی میں تو بڑا ہے تو مرزائی لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں. میں تو اس کے پاس گیا تھا. مسلمان تو دیہڑی ٹائم پہ نہیں دیتے، وہ اس کو آپ قادیانی کافر کہتے ہیں، وہ تو دیہڑی مجھے پورے ٹائم کے زیادہ ڈبل دیہڑی اس نے دی ہے، وہ تو بڑا اچھا ہے. یاد رکھیں یہ بات. چھوٹی سی مثال ہے، خدا نخواستہ کسی کی ماں یا باپ کو کوئی شخص گالی دے، بدترین گالی دے، لیکن کہے بھائی کیا حال ہے، بڑے اچھے انسان ہیں، آئیں آپ کو چائے کا کپ پلاتا ہوں، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، تو مجھے بتائیں کوئی غیرت مند بیٹا یہ برداشت کرے گا؟ تیری دیتا تو میرے ماں باپ کو گالی ہے لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں اس کے. مجھے چائے کا پوچھا اس نے، مجھے 100 روپیہ دیہڑی زیادہ پکڑا دی اس نے. ہم کبھی بھی 100 روپیہ زیادہ لینا تو دور کی بات، ہم تو 1 روپیہ اس سے لینا حرام سمجھیں گے جو ہمارے ماں باپ پہ تہمت لگاتا ہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی عزت ماں باپ کی عزت سے کہیں زیادہ ہے. تو اگر جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. دنیا کے 4 پیسوں کی خاطر رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. یہی صحابہ اہل بیت نے کیا. دنیا ختم، قربان کر دی، جان دے دی، لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑا، اور ہم بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. دنیا کے 4 پیسے بھوکے رہ لیں گے لیکن حضور کا دامن، حضور کے دشمن سے دوستی نہیں ہو سکتی. یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ غیرت صرف نمازی ہونا کافی نہیں ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے. اس کے لیے جس میں دینی غیرت ہوگی وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ میں کیا بات کر رہا ہوں. پھر تحفظ ختم نبوت کی حفاظت.
یہ بہت اہم کام ہے. اللہ کے نبی نے ایسے بندوں کے لیے جنت کی بشارتیں عطا کی. لیکن ہم کسی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. ہمارے ملک کے اندر آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، ہم کوئی خلاف قانون نہ بات کرتے ہیں، نہ قانون کو ہاتھ میں لیتے، نہ کوئی کسی کو پکڑ دکڑ. ہم تو آئین کے مطابق بات کرتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت پہ ہماری جان بھی قربان، پاکستان بھی سلامت رہے، ختم نبوت بھی محفوظ ہے. تو یہی اسی مقصد کے لیے انشاءاللہ ہفتے کو یعنی پرسوں شام کو انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ مینار پاکستان سب نے دیکھا ہی ہو. مینار پاکستان لاہور آئے، مینار پاکستان نہ دیکھے کس طرح ہو سکتا ہے. تو مینار پاکستان میں وہاں پہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو سیاسی جلسہ ہے. دیکھیں ہم کسی سیاست کو نہیں جانتے. یہ کام ہم کسی سیاسی پارٹی کے تعلق کی وجہ سے نہیں کریں گے. وہ جو بھی ہو اس کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے. یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور تمام مسالک، تمام دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تنظیم اسلامی، دعوت اسلامی، جماعت اسلامی، دعوت و تبلیغ، جتنی جماعتیں پاکستان میں، مذہبی جماعتیں یا مسلمان سیاسی جماعتیں، وہ سب اس پلیٹ فارم پہ اس کام کے لیے سب ایک ہیں. اور ختم نبوت دیکھیے رسول اللہ کی ذات اقدس قربان جائیں کہ آپ کی ذات نے امت کو ایک کر دیا، ورنہ ہم کہاں ایک ہونے والے. ہمارے ہزاروں مسلک ہیں، ہزاروں جماعتیں ہیں، ہزاروں فرقے ہیں، ہم کبھی ایک نہیں ہوتے. کبھی ایک قوم ہم نہیں بن سکے آج تک. لیکن یہ ختم نبوت اور حضور کی ختم نبوت کا معجزہ اور کرامت ہے. یہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پوری امت مسلمہ ایک جان ہے. الحمدللہ سب ہے نا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا جی. سب ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہ حضور کی، صحابہ اہل بیت کی ناموس اور ختم نبوت کی ہم سب ایک ہیں. ہمارا اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم اس اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے ختم نبوت کے کام کے مطابق. کوئی بھی ہمیں آواز دے رسول اللہ کی ناموس کی خاطر ہم اس کے لیے حاضر ہیں. تو آپ اس کانفرنس میں شرکت کی کوشش بھی کریں جو جا سکیں. نہیں جا سکتے موبائل کے اوپر سب چیزیں موجود ہیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے مسلمان بھی بننا ہے، ختم نبوت کا مجاہد بھی بننا ہے انشاءاللہ، تاکہ روز قیامت جب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن و حسین اور یہ تمام ہستیاں اور وہ ہمارے بڑے جنہوں نے ختم نبوت کی خاطر زندگیاں اپنی وقت کی ہیں، جب یہ لوگ حضور کی خدمت میں پیش ہوں گے، حضور ان کی انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے، تو کہیں آخر میں جا کے اللہ کرے گے میرا اور آپ کا نام بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. یہ ربیع الاول کا مہینہ اسی لیے ہے کہ حضور پہ ہم درود و سلام پڑھیں، آپ کی سنت پہ عمل کریں اور آپ کی ختم نبوت کے حفاظت کے کام کو سمجھیں. انشاءاللہ آئندہ بھی اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. بہت سے دوست سوالات کرتے ہیں کہ جی قادیانی کنہیں کہتے ہیں، ان کی علامت کیا ہوتی ہے، ہمیں پہچان نہیں ہوتی، پہچان نہیں پاتے، یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.